الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اپنی حکمت بالغہ، اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس پوری کائنات کو بنایا. حکمت بالغہ کو سمجھیے، ہم میں سے ہر آدمی کی عقل ہے، اس عقل سے وہ سوچتا ہے، پر وہ عقل لامحدود ہے، اس لیے اس کی سوچ میں کمی کوتاہی رہتی ہے، اس کے اندر دانائی کی کمی رہ جاتی ہے، اس کے اندر حکمت کی کمی رہ جاتی ہے. ہم اپنی سوچ سے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتے ہیں. شاید انگریزی کا ایک معروف لفظ ہے، اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو. اس کو ڈیوائن وزڈم کہتے ہیں. حکمت، خدائی حکمت. اللہ نے اس حکمت بالغہ کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا. نہ وہ اس کائنات کے محتاج ہیں یا تھے، اور نہ اس کائنات کو پیدا کر کے انہیں کوئی فائدہ یا نقصان ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ اس کو پیدا کرنے کی حکمت وہی جانے کیا ہے. چونکہ انہوں نے ہمیں تو اتنا ہی بتایا کہ ہم نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. ایک بات یہ بتلایا کہ ہم آزما رہے ہیں تم کو کہ تم وہاں جا کر کیا کرتے ہو. یہ بتلایا کہ ہم نے یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی کہ ہم پہچانے جائیں. یہ کائنات اس لیے پیدا کی کہ تم ہماری قدرت پر غور کرو. یہ سب کچھ جو بتلا دیا گیا اتنا ہی معلوم ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کسی کے پاس، اور اس کی تفصیل میں جانا بھی بے سود اور بے فائدہ ہے. اس کی تفصیل میں جانا بے سود اور فائدہ یوں ہے. اس کی مثال سمجھو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ کہتا ہے کہ یہاں جو اس کے درد ہوتا ہے وہ اصل میں دل کے اندر خرابی کی وجہ سے ہے، اور ہم اس کے سامنے بیٹھ جائیں کہ ذرا ہم کو سمجھاؤ یہ خرابی کیوں ہے، کیسے ٹھیک ہوگی،
تو وہ موٹی موٹی اوپری باتیں بتا دے گا، لیکن ساری تفصیل آپ کو نہیں بتا سکے گا، یا بتائے گا، یا اگر بتائے تو ہم سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے فی الحقیقت کیا کیا ہے، وہ کتنے کھانے تھے، اور وہ کھانوں کی وجہ سے یہاں جو چربی جمع ہوئی، تو وہ کھانے تو کھائے تھے، چربی تو نہیں کھائی تھی، وہ کھانا چربی میں کیسے بدلا، اور وہ بدلا تو چربی تو نکل جاتی ہے دوسرے رستوں سے بھی، یہ والی جمع کیوں ہو گئی، اور جمع ہو گئی تو اب تم جو کام کرو گے اس سے کیا، اتنی تفصیل میں کوئی نہیں، کیوں، ہمارا اس سے فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ تو یہ کہ ہمارا مریض صحیح ہو جائے. تو اس کی تفصیل یہ تو اللہ ہی جانے، چونکہ اللہ نے نہیں بتائیں تو اس لیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بتایا اتنے ہی میں ہمارا نفع ہے. اگر ہمارا نفع اس کے جاننے میں بھی ہوتا تو اللہ ضرور بتلاتے. بہرحال اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کائنات بنائی، اور اس میں اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہمیں بھی پیدا کر دیا. جو کچھ اسلامی تعلیمات سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ میں اس طرح اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. بعضوں نے کہا فرشتوں سے مشورہ کیا، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صاف اور سیدھے الفاظ میں ہی کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ کہا. پھر جنت میں چلے گئے. پھر جنت میں ایک بھول ہوئی. بھول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعضوں نے کہا کہ آدم سے غلطی ہوئی. بالکل غلط کہنا ہے یہ، اس لیے کہ خود اللہ نے لفظ قرآن کریم میں فنسیہ، پس وہ بھول گئے. تو جب اللہ نے بھول کر لفظ استعمال کیا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ السلام پر گناہ کا الزام ڈالیں، اللہ کی نافرمانی کا الزام ڈالیں. بھئی آپ روزے میں بھول سے کچھ کھا پی لیتے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. بھول تو معاف ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کھا لیا، اب تم جاؤ زمین پر، اہبطوا، تم سب بس اب زمین پر ہے، نکل جاؤ یہاں سے زمین پر. جنت سے نکال دیا گیا. تو یہ سب اللہ کی حکمت بالغہ کے عین مطابق تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جنت میں بھیج کر زمین پہ جانے کا بہانہ تو چاہیے تھا. یہ سب کچھ اللہ کی اپنی حکمت کے تحت ہوتا رہا. اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہماری بات. یہ اللہ کی حکمت ہے، جتنا اللہ بتاتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہے ہم اس کو قبول کرتے جاتے ہیں. اب اس میں آگے جا کر ہمارا دنیا کا اندر وجود، اور ہمارا اس دنیا کے اندر آنا، اور اس دنیا کے اندر آ کر اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو بھیج کر یہ بتانا کہ میری مرضیات اور میری نامرضیات کیا ہے، اس کا تعلق اس سے ملتا ہے کہ تم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. اگر تم کھاتے پیتے تھے تو کیا میں تو تم کو امتحان میں ڈال رہا تھا کہ تم اپنی مرضی کا کھاتے ہو یا میری مرضی کا، تم اپنی مرضی سے پیتے ہو یا میری مرضی سے، تم اپنی مرضی سے جیتے ہو یا میری مرضی سے. اللہ نے اپنی مرضیات اور نامرضیات ان کو اللہ کے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. اور جو کچھ اسلامی تعلیم میں موجود ہے اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اپنی مرضیات کو پورا کروانے کے لیے اللہ نے انسانوں پر بہت راہیں آسانی والی کھولی ہیں، بہت راہیں کھولی ہیں آسانی والی، کہ جس سے یہ آسانی کے ساتھ میری مرضیات پر چل سکے. اور ہاں اگر کوئی بھول ہو جائے، اور ہاں اگر کوئی نافرمانی اس سے سرزد ہو جاوے تو پھر اس کے لیے بہت بڑے بڑے دروازے واپسی کے بھی کھلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا میری پہلی بات کو، یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. کچھ مقام ایسے رکھ دیے کہ ان مقام پر آ کر معافی مانگے گا میں معافی کر دوں گا، قبول کر لوں گا.
ایسا ہے، کچھ کچھ حالات ایسے رکھ دیے کہ ان حالات کے اندر معافی مانگیں گے میں قبول کر لوں گا. اللہ دعا قبول کریں گے انشاءاللہ روزے دار کی افطار کے وقت. مانگ لے معافی اس لیے کہ اس وقت جہنم سے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں. کوئی مقام ایسے ہوں گے بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کے در کے غلاف پکڑ کر کے مانگ رہا ہوگا میں قبول کر لوں گا. یعنی اللہ نے اپنی طرف آنے کے بڑے مواقع رکھے ہیں، کچھ جگہیں رکھ دی، کچھ حالات رکھ دیے. ایک آدمی ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہے، ایک آدمی ہے ابھی توبہ کر رہا ہے، اس وقت میں وہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ نے کچھ مواقع بھی رکھے ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، آخری عشرہ، مانگو اور لے لو، مانگو اور لے لو. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بنایا ہے. اس کے اتنے فضائل آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق اتنی پیاری باتیں فرما دی کہ حضرات فقہاء کرام، حضرات علماء کرام کو اس میں بحث کرنی پڑی کہ یہ دیکھو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ قیمتی. اور فیصلہ اس میں تطبیق پر کیا ہے. کیسے کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی بہت قیمتی اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بہت قیمتی، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ قیمتی اور ذی الحجہ کے دن کے عشرے کے پہلے 10 دن زیادہ قیمتی. یہ فیصلہ فرما دی. لیکن ہے ایسا ہی اہم جیسے آدمی رمضان کی آخری عشرے میں بھرپور محنت کرتا ہے اس بات کی کہ وہ کمائی کر کے اپنے اعمال نامے کو بھاری کر لے، ایسے ہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ کمائی کر کے اپنے اعمال نامے کو بھاری کر لے. یہ اور بات ہے کہ رمضان میں نے جیسے پچھلے کچھ جمعے کو عرض کیا تھا، ہم رواجی مسلمان ہیں، ہماری عبادت بھی رواجی ہے. چونکہ رمضان میں رواج ہے تو اس لیے آخری عشرے میں عبادت کر لیتے ہیں. ذی الحجہ میں رواج نہیں ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، یا تو اپنے اوقات کو اپنی کمائی میں جیسے روٹین میں لگائے رہتے ہیں، اور یا ان اوقات کو منڈیوں کے اندر پھر کر اپنی نمازیں ضائع کر کے خراب کرتے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کم از کم گناہ چھوڑنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں آتا. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، امام احمد نے اپنی مسند میں، ابن ماجہ نے اپنے ہاں، اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو جگہ دی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی دن میں سال کے 365 دنوں میں کسی دن میں کوئی نیک عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ وہی نیک عمل ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے. آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چھوڑ دیجئے، بقیہ میں محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، آپ روزے رکھتے ہیں. وہ جتنے روزے ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو پہلے عشرے کا ذی الحجہ کا روزہ محبوب. یہ میں نے مثال کے طور پر کہا. جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس ہفتے کے، اس عشرے کے اندر زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ جان لگائی جائے. حضرات صحابہ نے چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھا
کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہاں، جہاد کے لیے جانا، شہادت کی تمنا کرنا، یہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہ دی. تو بعضوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں وہاں بھی ایسے، ایک استثنا لگایا، ہاں وہاں بھی ایسے ہی. الا من خرج رجلا فی سبیل اللہ بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء تھوڑی. ہاں تم جہاد کا سوال کر، جہاد کے معاملے بھی ایسے ہی ہے. البتہ وہ آدمی جو اپنی جان تو پوری لے کر نکلتا ہے، آدھی لے کر نہیں نکلتا، اپنی جان اور اپنا پورا مال لے کر نکلا اور جہاد کیا، اور ان میں سے یعنی جان اور مال میں سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی بچا کر گھر واپس نہیں آیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عشرے کے متعلق اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائیں، اور ہمارا یہ عشرہ روٹین کا عشرہ ہو. جیسے زندگی کے اور عشرے گزر گئے، جیسے زندگی کے اور دن گزر گئے، ایسے ہی یہ دن بھی گزر جائے. سبحان اللہ. میرے دوستو، ہمیں پتہ تو چلے کہ فلاں جگہ پر پیٹرول سستا مل رہا ہے، ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ سلنڈر میں گیس والے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے اسٹاپ پہ چلے جاؤ 10 روپیہ سستا ہے. ہم نہیں چھوڑتے. اور یہ میں نے بہت معمولی سی مثال دی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے جہاں ایسی چیز مل رہی ہے کہ جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو یہ دن ہمارے کام آ جائیں گے. اس سے زیادہ ضرورت والا دن کوئی سا نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت والا دن کوئی نہیں ہے. یہ دن ہے ضرورت کا. جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے، یوم یفر الاخی، مرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن ہے ضرورت کا. یوم یفر المرء، ارے اس دن آدمی بھاگ رہا ہوگا. کس سے بھاگ رہا ہوگا؟ جانوروں سے، درندوں سے، دشمنوں سے. کس سے بھاگ رہا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. ہاں، ایسا نہیں کہ اس دن پہچان جائیں گے لیکن دیکھتے ہی بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگ پڑے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا بھاگنے لگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے دوستوں کو دیکھے اور یہ نظر آ رہا، بھاگو. بیٹے کو دیکھو، بھاگو. کیوں بھاگو؟ آج کے دن میں اگر کسی نے پکڑ کر یہ کہہ دیا کہ میں نے تیری اتنی خدمت کی تھی فلانے دنوں میں، ذرا آج 2 نیکی تو دے دے، مجھے ضرورت ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بھاگو. وہ ہے ہماری ضرورت کا دن، وہ ہے ضرورت کا دن. آج کا دن ضرورت کا نہیں ہے. آج کے دن تو جس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس ضرورت کے پورا نہ ہونے سے مر جائے گا. مر گیا تو ساری ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو، یہ جو دن آنے والے ہیں اس میں احتیاط کرو. ایک بات جو اب بہت جلدی وقت ہو جاتا ہے، ہم حالانکہ آج جلدی بیٹھ گئے تھے، چلو 1-2 منٹ اور لیتے ہیں آپ کا. ایک اور حدیث میں آیا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو روزہ رکھے گا، یاد رکھیے کہ نہر کا دن یعنی 10واں ذی الحجہ وہ کہ عشرے میں شامل ہے، لیکن اس دن عید ہے اور عید کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. تو فرمایا 9 دن جو ہیں اس میں جو روزہ رکھے گا، اس کو ہر دن میں ہر روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہوگا. 9 دن کا روزہ کتنا؟
9 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی ابن ماجہ دونوں نے نقل کیا ہے اس کو، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ اور ایک بہت مضبوط حدیث ایسی ہے جس میں فرمایا جو آدمی 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ رکھے گا، یہ بھی پھر بتا دوں عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے تو عید ہے، 2 دن ہو رہے ہیں نا، عرفہ اور نہر، عرفہ اور یوم عرفہ یوم نحر، یعنی 9ویں اور 10ویں حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجی کے لیے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے۔ اچھا اس میں یہ سمجھ لیجیے گا، محدثین جب لکھتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کا مطلب اور ترجمہ بنے گا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے، صغیرہ گناہ ورنہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ایسا بڑا عشرہ آنے والا ہے، تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس عشرے کو اپنے لیے فائدے میں استعمال کر، اپنے فائدے میں، اور کم از کم درجہ وہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی گناہ نہیں ہونے پائے، ایک لمحے کو بھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔